السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 19واں پارہ ہے، سورہ شعراء ہے۔ شعراء کہتے ہیں شاعر کی جمع، جو شعر کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کا قصہ شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 69 سے 49 سے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اور پڑھ کر سنائیں، بیان کریں، علیہم ان کے سامنے، نبأ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ بابل کی قوم اور اس کے اطراف میں جو تھی اس پہ نبی مبعوث ہوئے تھے، اور جغرافیہ کے لحاظ سے آج کل یہ جو ملک عراق ہے یہ وہ والا جگہ بنتی تھی، ملک بنتا تھا۔ حضرت ابراہیم کی یہ جو قوم تھی یہ سابی مذہب کے لوگ تھے، جو ستاروں اور دیگر نورانی جو آسمانی چیزیں ہوتی ہیں ان کی پرستش کرتے تھے، اور اس کے علاوہ جو ہیں بتوں کی پوجا کرتے تھے، معبود جو تھے ان کی مورتیاں بنائی ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم جانتے تھے اچھی طرح کہ ان کی قوم جو ہے بتوں کی پوجا کرتی ہے، لیکن ان کافروں کو لاجواب کرنے کے لیے، شرمندہ کرنے کے لیے اور شرک کی مذمت کے لیے انہوں نے صرف ان کی توجہ دلانے کے لیے اپنے والد، چچا، خاندان اور قوم سے کچھ سوالات کیے۔ اب پیچھے بھی بڑا ڈیٹیل سے حضرت ابراہیم کا قصہ تھا جب انہوں نے بتوں کو توڑ دیا تھا، اور یہاں بھی جو تھی ان کی جو دعوت تھی توحید کی، اور قوم کو جو انہوں نے تبلیغ کی ہے، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم کی دعا نقل کی گئی ہے کہ جو انہوں نے اللہ سے دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ سے مانگی تھی دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تو لیکن جو کہتے ہیں نا کہ آگے سے قوم کے بے تکے جوابات جو تھے وہ آگے سے کیا تھے کہ وہ کیا یہ کر رہے ہیں۔ اس قال، جب کہا، ابھی ہی اپنے باپ سے، اپنے والد سے کیا کہا، وقومی ہی اور اپنی قوم سے، ما تعبدون، یہ کس چیز کی عبادت کرتے ہیں؟ یعنی کہ ان کو پتہ تھا کہ عبادت تو کر رہے ہیں، یہ کس چیز کی عبادت کرتے ہیں؟ قالو، بولے، نعبدو، آگے سے ہم عبادت کر رہے ہیں، اصنامن، ان بتوں کی، فنظلوا لہا، اور ہم اس کے پاس بیٹھے رہیں گے، عاکفین، جم کر، یعنی کہ مطلب یہ کہ جم کر بیٹھے بھی رہتے ہیں اور مزید جم کر بیٹھے رہیں گے، ہمیں کوئی چھیڑ نہیں سکتا۔ یہاں سے ایک بات آپ کو میں بتا دوں کہ جس طرح فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے بندے کے اندر یہ پروگرام فیڈ کیا ہوا ہے کہ اس کی اچھائی اور برائی اس کو اللہ تعالیٰ نے الہام کی ہوئی ہے، اس کے اندر یہ پروگرام فیڈ ہے، اس کو پتہ ہے اچھی چیز کیا ہے اور بری چیز کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے اندر عبادت کا جو سمجھ لیں کہ پروگرام وہ بھی فیڈ کیا ہوا۔ تو جب اللہ نہ ملے، خدا نہ ملے، رب نہ ملے، تو بندہ پھر کسی بھی کی آگے بھی بیٹھ جاتا ہے، کسی کے آگے بھی بیٹھ جاتا ہے، یعنی کہ عبادت اس کی فطرت میں شامل ہے، عبادت اس کی فطرت میں شامل ہے، جتنا مرضی اگنور کر لے سمجھ لیں، لیکن کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں وہ عبادت کی طرف آئے گا۔ یہ اللہ نے پروگرام بندے کے اندر فیڈ کیا ہوا ہے، اور وہ جب رب نہ ملے تو پھر ظاہری بات ہے، انہوں نے کہا یہ بت ہے اور ہم ان کی پوجا کرتے ہیں، ہم ان کے پاس ہی بیٹھے رہیں گے، ہم یعنی کہ ہم نے اب ہٹنا نہیں ہے، کہ اس بات سے ہمیں کوئی ہٹا بھی نہیں سکتا، ساتھ ہی یعنی کہ اپنی بات کا بھی، اس بات کا زور بھی دے دیا۔ آگے سے انہوں نے کہا، کالا، بولے، حل یسمعونکم، کیا یہ تمہاری سنتے ہیں؟ بڑا یعنی کہ جو کہتے ہیں نا کہ لاجک والا سوال کیا، سنتے ہیں؟ اب ساری بات ہے، جو کوئی سنے گا تو آگے سے جواب بھی تو دے گا نا، آگے سے کوئی رسپانس بھی تو ہونا چاہیے نا۔ سننے سے کیا ہوتا ہے؟ رسپانس آتا ہے کوئی بھی۔ تو اب ان کا جو پہلا جو کہتے ہیں نا، ان کی عقل کو جو نوک کیا، وہ یہ، کیا یہ سنتے ہیں؟ استدعون، جب تم پکارتے ہو۔ اب ظاہری بات ہے، انسان درد میں، تکلیف میں، دکھ میں جب پکارتا ہے تو آگے سے پکار کا کوئی جواب نہ آئے۔ اب اپنے بچوں کو آپ ایک دفعہ آواز دیں،
2 دفعہ دیں. اور جیسے مثال کے طور پہ آج کل ہر بندے کے ہاتھ میں میڈیا ہے، موبائل ہے. کوئی بندہ موبائل میں گم ہو، آپ اپنی بات کری جائیں آگے سے وہ کوئی رسپانس نہ دے، تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ رد عمل کیا ہوگا کہ آپ مسلسل بولی جا رہے ہیں تو آگے سے کوئی بات نہیں. وہ دوسرا بندہ کیا اپنے گم ہے، یعنی کہ وہ تو ایک جاندار چیز ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آگے سے جب جواب نہ آئے تو آپ کا کیا رد عمل ہوتا ہے. یہاں حضرت ابراہیم نے وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک لاجک پہ ان کو نوک ان کے دماغوں میں یہ کی کہ کیا جب تم پکارتے ہو تو کیا سنتے ہیں؟ اس کے بعد او یا ینفعونکم، یا تمہیں کوئی نفع پہنچاتے ہیں، او یا یضرونا، یا تمہیں کوئی نقصان پہنچاتے ہیں، جن کے نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں. مطلب یہ جو انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، انہوں نے بڑے کہا کہ دیکھو ان پہ تو مکھی بھی بیٹھ جائے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ اپنے اوپر سے مکھی ہٹا سکیں، بے جان ہے، مجبور ہے. پیچھے ہم نے مثال پڑھی تھی پچھلی صورتوں میں کہ مکھی ان سے کوئی چیز، مٹھائی ہو جو چڑھاوے تم لوگ دیتے ہو، مکھی اگر اس چیز کو کوئی لے اڑے تو یہ اس چیز کو واپس بھی نہیں لا سکتے. بڑی لاجک کی بات بتائی تھی. اور اس وقت بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مکھی کو یہ صلاحیت دی ہے کہ مکھی جب کسی چیز پر بیٹھتی ہے تو وہ اپنا تھوک جب اس چیز پر ڈالتی ہے، جتنے حصے پہ اس کا تھوک لگتا ہے، وہ چیز جو ہے وہ لیکوڈ بن جاتی ہے، اور پھر مکھی جو ہے وہ اس لیکوڈ کو چوس لیتی ہے. یعنی کہ یہ آپ کو ان کے میں سائنس پوائنٹ آف ویو سے بات بتا رہی ہوں. اب اللہ نے پیچھے جو پچھلی صورتوں میں تھا بات کہ مکھی اگر ان سے کوئی چیز لے اڑے تو یہ اس کو واپس بھی نہیں لا سکتے. سائنس کی جتنی مرضی ترقی ہو جائے، سائنس کی کوئی ٹیکنالوجی ایسی نہیں ہے کہ مکھی نے جو اپنا تھوک گرا کر جو چیز کو لیکوڈ بنا کے چوس لیا ہے، اس لیکوڈ کو دوبارہ اس سے لے کر وہ چیز بنا لی جائے. ابھی سائنس یہاں تک نہیں پہنچی. یہ کیا ہے؟ ان کی کیا ایک مکھی ہے، معمولی سی چیز ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بے جان ہے، بے عقل چیز ہے، تو یہ عقل مندی ہے کہ نہ تمہیں نفع پہنچا سکتی ہے نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ اب جو کہتے ہیں نا کہ عقل کو نوک کر رہے ہیں، دماغوں میں جب بھوسا بھرا ہو. کالو بولے بل وجدنا. اب یہ جو کہتے ہیں نا کہ جو دلیل دے رہے ہیں یہ کافی نہیں ہے دلیل. کہ کہتے ہیں نا کہ اپنے جرم کے لیے یہ والی دلیل دینا، بل وجدنا آباءنا، بلکہ ہم نے تو اسی طرح کرتے پایا ہے آباءنا، اپنے باپ دادا کو، کذالک یفعلون، یہی سب کچھ تو کر رہے تھے. یعنی کہ جو کچھ وہ کر رہے تھے ہم بھی ویسا ہی کر رہے ہیں. یہاں سے اب پیچھے قرآن پاک میں بھی ہے کہ بے شک ان کے جو باپ دادا ہیں وہ بے شک گمراہ ہوں، بے شک وہ ہدایت پر نہ ہوں. اب یہ جو ہے نا دلیل کہ نہیں کہ کافی نہیں ہے، کسی بھی دین کے صداقت کے لیے یہ دلیل کافی نہیں ہوتی کہ باپ دادوں کے وقتوں سے جو چلی آ رہی ہے عبادت کا طریقہ اور جن کی عبادت کی جا رہی ہے وہی چلتا رہے. تو انہوں نے کہا نہیں. تو یہ تو سب احمقانہ جواب ہے نا بالکل. تو آگے سے کہتے ہیں کالا بلکہ افرأیتم، کیا تم نے نہیں دیکھا، ما کنتم تعبدون، تم کس کی عبادت کر رہے ہو. یعنی کہ دوبارہ جو کہتے ہیں ان کی عقل کو نوک کرنے کے لیے. اچھا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ چلو باپ دادا پہ ہے کہ تم کر کیا رہے ہو. انتم، تم، و آباؤکم الاقدمون، کہ تم اور جو تمہارے باپ دادا تھے جو بڑے تھے تمہارے، وہ کیا کر رہے ہیں. اقدمون یعنی کہ ان کے قدموں پر جن کے تم چل رہے ہو، ان کے قدموں کی نشانات پر جو تم چل رہے ہو، تم کر کیا رہے ہو. یعنی کہ جو کہتے ہیں نا بڑے دلیل کے ساتھ، اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ دلیل کے ساتھ بات کریں، مائل مت کریں، قائل کریں. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باقاعدہ
دلیل کے ساتھ قائل کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کو شاید عقل آ جائے۔ قرآن میں بھی اس چیز کا بیان ہوا ہے کہ جس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اور یہاں شعراء والی صورت میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ مکی صورت ہے اور انتہائی سختی کا دور تھا، نفرتوں کا دور تھا، ظلم کا دور تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دکھ محسوس کرتے تھے۔ ان کو تسلی کے لیے حضرت موسیٰ کا پہلے قصہ بیان کیا گیا اور حضرت ابراہیم کا، اور ابراہیم کا قصہ بتانے کا مقصد کچھ یہ بھی تھا کہ بڑے یہ جو بنتے پھرتے ہیں مکہ والے، جی ہم ابراہیم کے پیروکار ہیں، ہم ابراہیم کی نسل میں سے ہیں، تو انہوں نے کہا، اللہ نے تھوڑا سا بتایا کہ ابراہیم نے ایک دعوت کیا دی تھی، ان کے بھی اسی طرح ماحول تھا، ادھر سب کچھ یہ تھا، تو انہوں نے کیا، ان کا بھی جو پہلا کال تھا کہ صدیوں سے باپ دادا چلے آ رہے ہیں، کیا اس کو چھوڑ دے؟ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، بے شک یہ میرے دشمن ہیں۔ یعنی کہ حضرت ابراہیم نے سب کہہ دیا کہ تم جن کی عبادتیں، تم اور تمہارے باپ دادا جس کی عبادتیں کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ عَدُوٌّ لِّي، میرے دشمن، إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، مگر تمام جہانوں کا جو رب ہے سوائے اس کو چھوڑ کے، یعنی کہ باقی جتنے خدا ہیں، رب العالمین ایک رب جو اصل سچا قدرتوں والا حق رب ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی ربوبیت کے جو کہتے ہیں نا کہ علمدار بنے بیٹھے ہیں، جتنے وہ ربوبیت کے وہ دعوے دار بیٹھے ہیں، سب میرے دشمن ہیں سوائے رب، یعنی کہ ایک ہی رب العالمین ہے، اور یہ وہی رب العالمین کہ حضرت موسیٰ کے قصے سے چلتا آ رہا ہے، رب العالمین۔ اب رب کا لفظ استعمال ہوا ہے، رب العالمین۔ اب رب العالمین کو بتانے کے لیے کہ ایک ہی رب ہے عالمین کا، یہ اتنے زیادہ رب نہیں ہے کہ جس کو چیز بھی اٹھائی اس کو بھی رب بنا دیا۔ اب رب العالمین کا جو تعارف کروا رہے ہیں، ہاں الذی، وہ رب العالمین تو وہ ہے، خلقنی، اس نے تو مجھے پیدا کیا ہے۔ اب یہ جو دلائل، ان کے اوپر پہلے ان کی عقلوں کو نوک نوک کیا، اب جو دلائل پیش کیے ہیں، جو کوسچن پوچھ رہے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جو کوسچنز، ان پہ اگر رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی کائنات کا کہ جس کو رب سمجھتے ہیں یا جس کے آگے جھکتے ہیں، جس کو معبود بنا کے رکھا ہے، اگر ان ساری کیٹیگری پہ پورے اترتا ہے کوئی، تو ٹھیک ہے، جھک جاؤ۔ پہلا تو تمہیں پیدا کس نے کیا ہے؟ کہ وہ قدرتوں والا رب، خلقنی، مجھے پیدا کیا، کہ وہ اتنی وہ ذات برحق ہے سب سے بڑی، کہ وہ میرا رب ہے، مجھے پیدا کیا۔ اس کے بعد اگلا لفظ کیا ہے پیدا کرنے کے بعد؟ فَهُوَ يَهْدِينِ، اور مجھے راہ دکھاتا ہے۔ اچھا، اب یہ اس کے بعد آپ یہاں سے پوائنٹ کرے بات کہ پیدا ہونے کے بعد سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ ہدایت۔ ہدایت کیوں؟ کیونکہ اس کا جواب بھی آپ کو آگے چل کے مل جانا ہے کہ کیوں ہدایت اس لیے، والذی، اس لیے کہ وہ جو رب ہے وہ رب العالمین ہے، ہوا یطعمونی، مجھے کھلاتا ہے، ویسقینی، اور مجھے پلاتا ہے، میرے کھانے کا بھی بندوبست کیا ہے، میرے پینے کا بھی بندوبست کیا ہے۔ اب یہ کیا، اب یہاں سے دیکھ لیں، آپ کو سوال جو ہے، جو میں نے آپ کو سوال ابھی کیا ہے کہ کھانا پینا، پیدا ہونے کے بعد کھانا پینا بعد کی بات ہے، ہدایت پہلی بات ہے۔ یعنی کہ کھانا پینے سے کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں زندگی بنتی ہے، لیکن اگر ہدایت نہیں تو دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب۔ تو اس لیے ہدایت زیادہ ضروری ہے، اور ہدایت کی کہ یہ رب کی عطا ہے، یہ اسی لیے کہ وہ مجھے ہدایت، راہ دکھاتا ہے۔ اللہ نے تو پروگرام فیڈ کیا ہوا ہے، رہنمائی کی ہوئی ہے۔ کوئی اب ہدایت کے بغیر اگر مر جائے تو اس کا کھانا پینا، موجے عیشے کس کام کی؟ اس کی دنیا کی فلاح کس کام کی؟
وَإِذَا مَرِضْتُ، ابھی تعارف جاری ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِي، تو مجھے شفا دیتا ہے، یعنی کہ شفا جو ہے، صحت رب کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ اکثر ڈاکٹرز نے اپنے یہ جو آیت جو ہوتی ہے وہ لکھ کے کوڈ کی ہوتی ہے یا چھپوائی ہوتی ہے، تو وہ کہ جب بیمار ہوتا ہے تو کوئی ڈاکٹر، کوئی دوا، تو کوئی کچھ اثر نہیں رکھتی۔ جیسے حضرت موسیٰ کے پیٹ میں درد ہوا تو موسیٰ وہ پہاڑ، وہ جو فلاں بوٹی ہے سامنے، اس کو کھا لو، پیٹ درد پر رفع ہو گیا۔ اگلی دفعہ ویسی تکلیف ہوئی، فٹافٹ جا کے وہی کھائی، تو اللہ سے سوال کرتے ہیں، اللہ جی اس دن تو فوراً آرام آ گیا تھا، تو آج تو آیا ہی نہیں ہے، وہی سیم بوٹی میں نے کھائی ہے۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں موسیٰ اس دن میں نے شفا ڈالی تھی، اس میں اس دن شفا ڈالی تھی۔ تو وہ کہ اللہ اگر شفا دینا چاہے تو وہ کہتے ہیں نا، مٹی کی چونڈی میں بھی، مٹی کی چٹکی میں بھی شفا آ جاتی ہے، یہ ہمارے بڑے کہتے ہوتے تھے۔ تو یہ شفا صرف رب بھی دیتا ہے، اس لیے اللہ، اگر بیماری تیری مرضی سے آئی ہے، میں بیمار ہوا ہوں اللہ تیرا، کیونکہ تیرے حکم کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا، تو اللہ یہ دوائی دارو سارا کچھ کر رہی ہوں، اللہ تو ہی شفا دینے والا مجھے۔ تو یہ کیا ہے؟ توکل۔ یہ توکل کے لیولز ہیں، توکل کے لیولز۔ والذی، اور وہ رب العالمین، وہ ذات وہ ہے، یمیتونی، اب یہاں فوراً طور پہ وہ جو کہتے ہیں نا توحید، رسالت اور آخرت والا بتا دیا، مجھے موت بھی دے گا۔ موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ کے حکم کے بغیر تو کوئی نہیں مر سکتا۔ جب وقت آنا ہے تو بس رب کا حکم آنا ہے۔ اس کے بعد سما، مرنے کے بعد بات نہیں ختم کی، کیا بتایا؟ ایمان کا لیول بتایا، تبلیغ چل رہی ہے ایک قسم کی، کوشچن کیے اور تبلیغ کی ہے، توحید کی بات آ گئی اور اس کے بعد تبلیغ کی۔ ثم یحیینی، اور مجھے زندہ بھی کرے گا، مر کر ختم نہیں ہو جانا معاملات، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ اب جب زندہ کرنا ہے نا، تو ظاہری بات ہے وہ جو زندہ کر کے اٹھانا ہے، پوچھنا ہے، حساب کتاب، والذی، وہ ذات، اطمع، میں امید کرتا ہوں، اطمع، میں طمع کرتا ہوں، میں آرزو کرتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں۔ کون کہہ رہی ہے؟ یہ وقت کا نبی، اور جس پہ جو کہتے ہیں نا کہ توکل کا ایک لیول تھا، جنہوں نے رب کو خود تلاش کیا تھا، وہ والے نبی۔ اور حضرت ابراہیم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ روایت میں ہے کہ قیامت والے دن سب کو پتہ ہے، یہ بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں کہ ہر کوئی برہنہ اور بغیر ختنہ اللہ کے میدان حشر میں جب اللہ کے سامنے جمع ہوں گے، اور سب سے پہلے جو عزت کا لباس پہنایا جائے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا، حضرت ابراہیم کو لباس پہنایا جائے گا، عزت کا لباس پہنایا جائے گا۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے امید ہے، میں طمع کرتا ہوں، میں آرزو کرتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں، ان یغفر لی، مجھے بخش دے، خطیاتی، میرے گناہوں کو، میری خطاؤں کو۔ خطا، گناہ ہوتا ہے کہ جو کہتے ہیں نا جانتے ہوئے بھی کہ یہ گناہ ہے وہ ہو جائے، اس کو گناہ کہتے ہیں۔ اور خطا وہ کہ جیسے ایک دم سے زبان پھسل گئی، کوئی بات ہو گئی، یعنی کہ جو کہتے ہیں انجانے میں، اس کو کہتے ہیں خطا، خطا۔ تو اگر مجھ سے ایسی کوئی خطا ہو گئی ہے، یوم الدین، قیامت والے، اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دے، کیونکہ نبی پیغمبر اللہ تعالیٰ نے ان کو قوم کے لیے رہنما بنا کے بھیجا ہوتا ہے، قوم کا باپ ہوتا ہے، اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے وہ، اور اس کے بعد ظاہری بات ہے اللہ سے جوڑنے والا، اللہ سے متعارف کروانے والا۔ اسی لیے نبی پیغمبر چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اور ان کی خاص تو گناہ سے تو پاک ہوتے ہیں وہ۔ تو اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب صرف کیا جتانا کن کو ہے؟ جتانا ان کو ہے، صرف ان کو عبادت کی رغبت کے لیے، شرک سے نکل کے توحید کی طرف آ جائیں، کہ اگر یہ تم سے انجانے میں غلطی ہو گئی ہے، رب کو نہیں پہچان سکے، تم بھی نہیں، تمہاری عقلوں پہ پردے پڑے ہوئے تھے،
تو وہ تمہارے وہ جو کہتے ہیں نا کہ دل جو ہے وہ عقل شعور سارے ان پہ پردے ہیں، اب آ جاؤ، لوٹ آؤ میری طرح تم بھی یہ آرزو کر لو، اللہ تعالیٰ خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ تو اب یہ تو تھی تبلیغ کی ان کی بات۔ تو اس کے بعد دعا ہے ان کی، دعا کیا کہتے ہیں، ربی حبلی حکم و الحقنی بالصالحین۔ حضرت ابراہیم کی دعا دیکھیں، حکماً ان کو نبوت تو پہلے ہی ملی ہوئی تھی، اب یہاں جو کہتے ہیں نا کہ بڑی ڈیٹیل سے اللہ سے اور کیا مانگ رہے، کس طرح کے حکم، کہ اللہ مجھے ہر طرح کا خیر کا علم دے، ہر طرح کا، کہ اللہ کی ذات سے صفات سے تمام احکامات کا اللہ تعالیٰ مجھے علم دے، تاکہ میں ان پہ عمل کر کے اللہ تیرے قریب ہو جاؤں۔ یعنی کہ حکم سے بعض روایت میں کہ نبوت بھی ہے، کہ اللہ مجھے نبوت بھی عطا کر، اور اس کے بعد وہ الحقنی بالصالحین، یہ نبیوں پیغمبروں کی دعا جنم، اللہ ہمیں صالح لوگوں میں سے اٹھانا، اللہ ان میں شامل کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ قیامت والے دن میدان حشر میں ہر گروپ ہوگا، مختلف جو گروپس ہوں گے، چاہے وہ کسی بھی امت میں سے ہوں، کسی بھی سال میں پیدا ہوئے ہوں، لیکن جو کہتے ہیں نا یہ روزے داروں کا گروپ ہے، یہ صالحین کا گروپ ہے، یہ تقوی والوں کا گروپ ہے، یہ نوافل زیادہ پڑھنے والوں کا گروپ ہے، یہ اذان دینے والوں کا گروپ ہے، یہ اللہ کی جو کہتے ہیں محفلیں سجانے والوں کا گروپ ہے۔ تو اللہ مجھے صالحین میں شامل کرنا، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ آگے ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا میں بھی یعنی کہ پڑھا، یعنی کہ مجھے جو یعنی کہ اللہ ایسے مقبول عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پہلے علم کیا مانگ لیا اللہ سے، سارا خیر کا علم عطا کر، اللہ سارے اپنی ذات صفات کے سارے احکامات کا علم مجھے دے، تاکہ میں ان پہ عمل کروں، اور وہ عمل اللہ تیرے ہاں اتنے مقبول ہوں کہ اللہ وہ نسلوں میں، وہ کہتے ہیں میں جو دعا کرتی ہوں کہ اللہ نسلوں میں خیر ڈال دے، کہ آنے والے وقتوں تک بھی اس کو فالو کیے جائے، کہ جیسے کہتے ہیں ہاں بھی اب یہاں کیا بات تھی، وہ الحقنی بالصالحین، انہوں نے جو کہا تھا کہ جی ہم اپنے باپ دادا کو یہ کرتے دیکھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ ایسے عمل کروا کہ جو نسلوں تک یہ کہہ کے چلیں کہ ابراہیم باپ دادا جیسے کام کرنے کی توفیق دے، وہ والے صالحین، یعنی کہ وہ جو کہتے، اور اسی لیے اللہ نے اس دعا کو، اللہ کو بڑی پسند آئی، یہ دعا مانگنی چاہیے، آپ بھی دعا کیا کریں گے، ربی وہ جو کہ حبلی، جو یہ والی لازم دعا کیا کریں نا اللہ تعالیٰ سے، ربی حبلی حکم و الحقنی بالصالحین، ضرور دعا کیا کریں، چاہے دن میں ایک دفعہ ہی کہہ دیا کرے۔ اللہ یہ کیونکہ یہ مقبول دعا ہے، اللہ نے اس کو دعا کو اتنا مقبول کیا، اتنی مقبولیت کا شرف بخشا، کہ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی انبیاء بعد میں آئے کہاں سے آئے، حضرت ابراہیم کی نسل میں سے آئے، حضرت ابراہیم کی آل اولاد میں سے بھی آئے۔ بنی اسرائیل کون تھے؟ حضرت ابراہیم کے پوتے، انہی کی نسلوں میں سے تھی۔ جتنے بھی نبی پیغمبر آئے، پھر سارے نبی پیغمبر جو حضرت ابراہیم کی جو نسل میں سے مبعوث اللہ تعالیٰ نے فرمائے، اللہ نے یہ دعا اتنی قبول کی۔ اس کے بعد آپ پھر پتہ یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود کہتے ہوتے تھے میں اپنے باپ ابراہیم کی دعاؤں۔ اس کے بعد بڑی پیاری دعا کیا کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَجْعَلْ لِي، اور اللہ بنا دے، کر دے، لسانہ میرا ذکر، میرے لیے، صدقن اچھا خیر، یعنی کہ میرا ذکر اچھا ہو، اچھے الفاظوں میں میرا ذکر ہو، فی الآخرین بعد میں آنے والوں کا۔ یہ دیکھیں میں نے کہا کہ بعد میں آنے والوں جتنے بھی ہیں کہ مذاہب، وہ بڑے بڑے جتنے مذاہب ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ جی ہم حضرت ابراہیم کے فالورز ہیں، حضرت ابراہیم کے دین پر ہیں ہم، تو سب دعوے کرتے ہیں، یہ عیسائی بھی، یہودی بھی، اور یہ سب کس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں؟ تو یہ جو برہمن جو کہتے ہیں وہ بھی کیا کہتے ہیں، برہمن بھی کیا کہتے ہیں کہ ہم بھی ابراہیم کے دین میں سے ہیں، یعنی کہ یہ جو، تو اس کے بعد دعا کرتے ہیں وَجْعَلْنِی، اور اللہ مجھے بنا دے، میں وراثتی
وارث جنت نعیم، جنت نعیم نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنا دے، کیونکہ جنت تو ظاہری بات ہے اللہ نے دینی ان کو ہے کہ جو رب سے جنت مانگیں گے، جنت والے کام کریں گے۔ اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سارا تعارف کروانے کے بعد کیا کہہ دیا کہ جس نے اللہ نے پیدا کیا ہے، جس نے سارا ہدایت دی ہے، کھانا پلانا، جو موت بھی دے گا، موت کے بعد دوبارہ کھڑا بھی کرے گا، اس کے بعد اس نے حساب کتاب لینا ہے، تو اللہ وہ حساب کتاب کا جو مرحلہ ہوگا وہ صالحین میں سے شامل کرنا اور جنت نعیم کے وارثوں میں سے بنا دینا۔ وَاغْفِرْ لِأَبِی، اور بخش دے لِأَبِی میرے باپ کو، اِنَّهُ کَانَ مِنَ الضَّالِّینَ، اور بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے۔ اچھا یہاں سے جو ہے نا یہ اگلی آیت میں پڑھا کے بتا وَلَا تُخْزِنِی، اور مجھے رسوا نہ کرنا، یوم یبعثون، اللہ تعالیٰ جس دن دوبارہ اٹھایا جائے گا، یوم وہ والا دن، لا ینفع مال ولا بنون، نہ مال نے کام آنا ہے نہ ہی بیٹوں نے کام آنا ہے، الا مگر من اتی اللہ، جس کو اللہ دے گا، اللہ کے پاس آئے گا، بقلب سلیم، پاک دل لے کر۔ اچھا اب یہ جو بات ہے نا کہ حضرت ابراہیم انہوں نے کیا کیا، جب مسلسل تبلیغ اور اتنی وہ جو کہتے ہیں نا کہ دلیل اور لاجک کے ساتھ بات کر کر دلائل کے ساتھ قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن ان پہ اثر نہیں ہوا۔ آگے سے باپ جو ہے نا غصے سے بفر گیا، اور پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں تو تجھے سنسار کر دوں گا، یہاں سے چلا جا، چلا جا یہاں سے، سب کچھ چھوڑ دے، باز آ جا، ورنہ تو اگر اپنی جان کو سلامت رکھنا چاہتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم جو تھے بڑے، جو ان کا اخلاق تھا بڑے سافٹ ہارٹیڈ تھے، بڑا جو کہتے ہیں ان کا اخلاق تھا بڑا کریمانہ تھا۔ باپ کو یہی جواب دیا کہ آج سے ٹھیک ہے، تجھے سلام ہے، کوئی بات نہیں، تو میں بے شک الگ ہو رہا ہوں، لیکن میں تیرے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا تاکہ تجھے ہدایت نصیب ہو جائے، اللہ کے عذاب سے تجھے نجات مل جائے۔ یہ کہہ کر وہ حضرت جو سارہ ان کی بیوی تھی اور حضرت لوط علیہ السلام جن کے بھتیجے تھے ان کے ساتھ یہ چلے گئے وہاں سے، اور انہوں نے کہا چلیں کہیں اور جا کے، ظاہری بات ہے کسی اور وطن میں جا کے وہاں اللہ کے جو دین کی تبلیغ کروں۔ تو اس کے بعد جو انہوں نے یہ اس وقت یہ دعا کی تھی وطن چھوڑتے ہوئے، یہ ان کی یہ والی یہ آیات جن کا بیان ابھی میں نے کیا ہے کہ یہ جو اس وقت حضرت ابراہیم نے چلتے چلتے یہ ساری دعا کی تھی، ظاہری بات ہے وہاں سے اکیلے نکلے، اللہ جی اب مجھے صالحوں میں سے ملانا، اللہ جنت نعیم کے وارثوں میں سے بنانا۔ اب یہ جو ہے نا اللہ نے ساری دعائیں مقبول کی، ٹھیک ہے سارا۔ اب لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جنت جو ہے نا وہ کافروں پر حرام ہے، تو اس کے بعد جب ان کو پتہ چلا کہ میرا باپ جو ہے کفر کی حالت میں مرا ہے، جب تک یہ یقین ہوا کہ اس کی موت تک کہ وہ کفر کی حالت میں ہی رہا، تب تک یہ دعا باپ کے لیے کرتے رہے تھے یہ کہ میرے باپ کو بخش دے، میرے باپ کو بخش دے۔ اسی وجہ سے مکی دور میں کافی صحابہ جو تھے وہ دعا کرتے ہوتے تھے، لیکن پھر جب ہم نے سورہ توبہ جب پڑھی تھی تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا تھا کہ جو کفر پہ فوت ہوگا اس کے لیے آپ بخشش کی دعا نہیں کر سکتے۔ اچھا بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے جو روایت ہے ان میں ان کے بتایا کہ بخاری کی میں آپ کو یہ حدیث شیئر کر رہی ہوں کہ قیامت والا دن ہوگا تو حضرت میدان حشر میں ظاہری بات ہے ہر بندے سے اپنوں کی ملاقات ہوگی، تو حضرت ابراہیم کی بھی اپنے باپ آزر سے ملاقات ہوگی، اور لیکن اس کا جو چہرہ بے رونق اور سیاہ ہوگا چہرہ، تو ابراہیم اپنے باپ سے فرمائیں گے میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ میری نافرمانی نہ کرے، تو آگے سے باپ کہے گا ٹھیک ہے آج حکم دے میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اب کیا اس دن تو دیکھ ہی لیا نا سب کچھ، ٹھیک ہے کہیں گے آج حکم دے میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس کے بعد ابراہیم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ مجھ سے تو نے وعدہ کیا ہے کہ جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے مجھے رسوا نہیں کرے گا۔ اب ظاہری بات ہے اس میں رسوائی کیا ہوگی کہ باپ ہلاک ہو گیا ابراہیم کا، دنیا کیا کہے گی کہ کفر کی وجہ سے دوزخ میں چلا گیا،
تو اللہ کہیں گے کافروں پہ ابراہیم جنت حرام ہے. تو اللہ کہیں گے ابراہیم اپنے پاؤں کی طرف نیچے دیکھو. ایک دم حضرت ابراہیم نیچے نظر ڈالیں گے تو بالوں سے بھرا ہوا، کیچڑ سے لتھڑا ہوا، تو جو بجو جانور ہے، بجو کی شکل کا، تو وہ پیروں میں جانور ہوگا. تو انہوں نے کہا یہ تیرے باپ کی شکل جو ہے مسخ کر دی گئی ہے تاکہ تجھے کوئی بھی یہ نہ دیکھ سکے کہ یہ ابراہیم کا باپ ہے، بجو کی شکل میں. اور جو کہتے ہیں بالوں سے اور علائشوں سے، کیچڑ سے لتھڑا پتھڑا جو ہے، تو وہ پاؤں سے گھسیٹ کر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا تاکہ میرے ابراہیم کی رسوائی نہ ہو. یہ اللہ نے کہ اس کے باپ کی شکل ہی کیوں، کیونکہ جو صورت مسخ ہو جانے سے نا حضرت ابراہیم جو ہے نا وہ اس سے نفرت ہو جائے گی. حضرت ابراہیم کو نفرت ہو جائے گی اور رسوائی کا خیال ختم ہو جائے گا قیامت والے دن. تو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے حضرت ابراہیم کو رسوائی سے محفوظ بھی رکھیں گے. اچھا، اگلی جو دعا تھی کیونکہ کیا کہہ رہے کہ اللہ جی مال اور جو اولاد ہے وہ کام نہیں آنے. تو ظاہری بات ہے دنیا کا جو مال ہے، حلال مال بھی، اگر فرائض اور واجبات ادا صحیح طرح نہیں کیے، نافرمانیوں میں خرچ کیا ہے، تو وہ مال بھی وبال بن جائے گا. اور ظاہری بات ہے اگر اولاد کو دین پہ نہ لگایا، اس کو اللہ سے متعارف نہ کروایا، تو وہ اولاد بھی جو کیا ہے وہ وبال بن جائے گی. تو ظاہری بات ہے تو جب ان سب مال اور اولاد کی محبت میں انسان کیا سے کیا کرتا ہے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ قیامت والے دن بدترین حالت میں وہ لوگ آئیں گے جنہوں نے دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت خراب کر دی. اور اس میں یہ ماں باپ بھی ہوں گے کہ مال کمانے میں اولادوں کو وہ جو کہتے ہیں کہ بہت زیادہ پیمپر اور ان کو سہولیات دینے کے لیے جو کہتے ہیں ہر جھوٹ سچ، حلال حرام سب کی جو ہے وہ استعمال کیا. تو پھر کیا ہوا؟ تو کیا ہو گیا؟ کیا رہ گیا؟ قلب سلیم کہاں رہا؟ پاک دل کہاں رہا؟ تو جس کا قلب سلیم ہوگا اسی کے لیے ساری ہوں گی یہ جنتیں اور سارا. تو یہ حضرت ابراہیم کا قصہ بھی چل رہا ہے، انشاءاللہ باقی کل پڑھیں گے. اللہ ذلت والی محتاجگی سے بچائے، محتاجگی والی بیماری، محتاجگی والی بیماری، محتاجگی والی زندگی، محتاجگی والی موت سے بچائے. اللہ خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ ایمان پہ ہو. یہ والی جو کہ اللہ خاتمہ بالخیر، خاتمہ ایمان پہ ہو، جس کا یہ ظاہری بات ہے کہ مال اور اولاد کام نہیں آنا. کیا کام آنا ہے؟ ایمان کام آنا ہے. خاتمہ بالخیر، خاتمہ ایمان پر. اور جو کہتے ہیں کہ جو شیطان ہوتا ہے وہ منہ پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے جب انسان یہ دعا کرتا ہے کہ مت دعا کرو اور کچھ مانگ لو. خاتمہ بالخیر، خاتمہ ایمان پہ، یہ دعا مانگنے نہیں دیتا لیکن ہم نے مانگنی ہے. اللہ سب کو عافیت میں رکھے. اللہم انی نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ رحم کر دے مومنوں پر، مسلمانوں پر، جہاں جہاں مسلمان پس رہے ہیں، ظالموں کو نیست و نابود کر دے. سب ماؤں بہنوں بیٹیوں کی دعائیں ان کے اپنے حق میں، ان کے پیاروں کے حق میں قبول فرما. بیماروں کو شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ ایسی شفائیں دے دے، ایسی صحتیں دے دے. اللہ کوئی بیماری باقی نہ رہے، اللہ کوئی درد کوئی تکلیف باقی نہ رہے. اللہ تو شفا دے دے، اللہ تو شفا دے دے، دوائیوں میں بھی شفا ڈال دے. اللہ تو شفا دے دے. اللہ رحم کر دے. اللہ نسلوں میں خیر ڈال دے. اللہ ہمارے مال اولاد کو اللہ ہمارے لیے فائدہ مند بنا دے. اللہ ہمارے لیے فائدہ مند بنا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.